فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ فرعون کی لاش کے بال اور ناخن کیا اب بھی بڑھ رہے ہیں؟ فرعون کی لاش کو اللہ نے نشان عبرت کیوں بنایا؟ اور مصری حکومت نے فرعون کا پاسپورٹ آخر کیوں بنایا؟ یہ کچھ ایسے دلچسپ سوالات ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن دوستو ان سب سوالات کے جوابات موجود ہیں اور انہی کے بارے میں آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو فرعون کی فرعونیت کی تاریخ سے ہر کوئی واقف ہے، جو تاریخ میں ایک ظالم ترین بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ نعوذ باللہ، خدا کا دعویٰ کرنے والے فرعون دوئم، جس کو رمیسس II کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی لاش آج بھی نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کے بہت سے ایسے راز ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے غرق ہونے والے فرعون کا کیا ہوا، ان کی لاشیں دنیا میں موجود ہیں بھی یا نہیں۔ تمام الہامی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے سمندر میں راستہ دے کر بچا لیا، اور جب فرعون اس راستے میں گھسا تو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا کیا بنا، اس بارے میں قرآن مجید میں نہیں بتایا گیا، لیکن قرآن مجید میں فرعون کے غرق ہونے سے متعلق ایک عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو یہ واقعہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے پیش آیا۔ فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے سمندر سے باہر پھینک دیا گیا اور باقی لشکر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر فرعون کی لاش کو پہچان کر دربار میں اطلاع دی، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور درباریوں نے اس کی لاش کو مسالہ جات لگا کر پوری رسومات کے مطابق تابوت میں حنوط کر دیا۔ حنوط کرتے وقت درباریوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ کیونکہ فرعون سمندری پانی میں ڈوب کے مرا تھا اور اسی لیے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ باقی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے یہ نمکیات کی تہ ویسے ہی رہنے دی اور فرعون کی لاش کو حنوط کر دیا۔ قرآن کریم میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اللہ نے فرعون کا جسم حنوط کرنے کے متعلق بھی بتایا۔ سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا ایک خفیہ راستہ مل گیا۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی کام کے چکر میں پھر رہا تھا جب اس کو اس خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اس کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد حکومتی سطح پر اس جگہ کی کھدائی عمل میں لائی گئی، اور سال 1891 میں دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی ممی کو بھی دریافت کر لیا گیا۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام تحریر کیا گیا تھا۔ جب اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو ثابت ہو گیا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوا تھا۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگ گئی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں اور جدید سائنس کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا
اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت کے مصری قانون کے مطابق لاشوں کا پاسپورٹ بھی بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی زندہ بادشاہ کی طرح اعزازی پروٹوکول کے ساتھ فرعون کی ممی کا استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر بوکیلی مارکیس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے جسم کے ہر حصے کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، جس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے جسم پر سمندری نمکیاتی ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر وقت تازہ ہو کر بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ فرعون کے بال اور ناخن بھی تاحال بڑھتے ہیں، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ موت کے بعد انسان کے بال اور ناخن دونوں ایسے اعضاء ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد واپس اسے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ نے قرآن مجید میں کیا گیا وعدہ پورا کیا اور فرعون کی لاش کو آنے والے انسانوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔